الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق و شوق
محبت و عقیدت کے ساتھ اکٹھے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند اس عقیدے کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں کہ جو درود پاک ہم اس وقت یہاں پڑھ رہے ہیں اسی وقت اللہ کے فرشتے گنبد خضرا کے مکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا یہ درود پاک ابھی پہنچائیں گے۔ سب کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل عزت احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 7 ستمبر 2020 بروز پیر بعد نماز عشاء پنجاب پاکستان کے ضلع ملتان کے شہر شجاعت میں یہ مبارک مقدس محترم باوقار نمائندہ اجتماع ختم نبوت حرمت اہل بیت حرمت صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر محترم رفیق سفر اور رفیق کار شیخ الحدیث حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، محترم حاجی عاشق علی صاحب، خواجہ شبیر صاحب، شجاعت کے تاجر، وکلاء اور اس پروگرام کے تمام منتظمین کا، جنہوں نے شجاعت کی تاریخ میں ایک نئے حسین باب کا اضافہ کیا ہے۔ شجاعت کئی حوالوں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، بہت سے امتیازات کا حامل ہے۔ اسی کے تسلسل میں 2-4 روز پہلے ملک کی موجودہ معروضی صورتحال پر غور و فکر کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے دفتر میں اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا جو اجتماع ہوا، اس اجتماع کے بعد پہلا پروگرام شجاعت میں ہو رہا ہے، اور میں اسی لیے اس کو شجاعت کی تاریخ میں ایک نئے خوبصورت باب کا اضافہ سمجھتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ اور میرے مخلص
دوست اور بھائی ممتاز خطیب حضرت علامہ مولانا محمد فاروق خان سحری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما اور ایک طویل عرصے سے ہمارے رفیق سفر علامہ سید خالد محمود ندیم صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما محترم جناب محمد ایوب مغل صاحب، جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے رہنما محترم محمد آصف اخوانی صاحب، اور دیگر قابل قدر شخصیات کے مفید بیانات آپ نے سنے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم 9:30 بجے تک آپ کو فارغ کر کے ملتان واپس بھیج دیں گے، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 9:30 تو کیا، زندگی کی ساری راتیں اور دن اور صبح و شام بھی حضور پر قربان، صحابہ پر قربان۔ یہی تو وہ رات ہے جس کی وجہ سے شاید ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے۔ سعادت ہے زندگی کی ساری راتیں ایسی رات کے لمحات پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ راتیں روز روز نہیں ملتی، کبھی کبھار ملتی ہیں۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کے اجتماع کے 3 عنوان ہیں، ان تمام پر اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں، اور پھر موجودہ صورتحال میں آپ کی اور ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کی طرف بھی آپ کو متوجہ کروں۔ پہلا عنوان ختم نبوت ہے، اس سے کہ آج سے 46 سال پہلے، نصف صدی کے قریب ہونے والا ہے، 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی کیا بات ہے بھائی، آج سے 46 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر بیک آواز اور بیک زبان منکرین ختم نبوت، مرزائیوں اور قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر اقلیت قرار دیا۔ 6 ستمبر جو کل گزرا وہ پاکستان کے جغرافیے کے دفاع کا دن ہے، اور 7 ستمبر پاکستان کے نظریے کے دفاع کا دن ہے۔ پاکستان صرف جغرافیائی ملک نہیں بلکہ نظریاتی ملک ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کے حدود اربع، پاکستان کے مشرق مغرب جنوب و شمال، پاکستان کی سرحدوں کا تعین بعد میں ہوا ہے، پاکستان کے نظریے کا تعین اور اعلان پہلے ہوا ہے۔
پاکستان نام سے ملک اور اس کا یہ زمین اور رقبہ جغرافیہ پاکستان کے نام سے بعد میں وجود میں آیا ہے، پاکستان کا نظریہ پہلے وجود میں آیا ہے۔ اور آج شیخ آباد کے بعد غیرت مسلمانوں بلند آواز سے بتا دو پاکستان کا مطلب کیا؟ کوئی زبان چپ نہ رہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو جواب دے ان کو جنتی بنا دے، اے اللہ جو جواب دے ان کو مدینہ دکھا دے، جو جواب دے ان کو مکہ دکھا دے، جو جواب دے ان کا خاتمہ کلمے پر کرنا، جو جواب دے ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرمانا۔ جواب دو پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کا اعلان کرتے رہو، بچوں کو بتاتے رہو۔ بہت سی قوتیں پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے بنا، پاکستان پیٹ کی مجبوریوں اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے بنا، لیکن آپ نے بتانا ہے پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں بنا، پاکستان مسلمانوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان اسلام کے لیے بنا، کلمے کے نام پر بنا۔ پاکستان معاشی ضرورت کے لیے نہیں بنا، اسلام کی ضرورت کے لیے بنا ہے، اسلام کے قانون کے لیے بنا۔ تو کل کا دن جو گزرا وہ پاکستان کے جغرافیے کے دفاع کا دن ہے، اور آج کا دن پاکستان کے نظریے کے تحفظ اور دفاع کے لیے تجدید عہد کا دن ہے۔ پاکستان کی اسمبلی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی متفقہ طور پر قرارداد پاس کی۔ ختم نبوت جیسے آپ نے سنا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کی بنیاد ہے ختم نبوت۔ اور شیخ آباد کے مسلمانوں قرآن کریم کی 100 آیتیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں۔ صحابہ کا سب سے پہلا اجماع ختم نبوت پر ہوا ہے، اور اس ختم نبوت نے کیا کیا ہے؟ اس ختم نبوت نے میرا اور آپ کا رشتہ حضور سے جوڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو ختم نبوت کا باغی ہے وہ میرا اور آپ کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، ہم حضور کی نسبت کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت اور ایمان سمجھتے ہیں، جس کی امت میں سے ہونے کے لیے نبی اور پیغمبر تمنا کرتے رہے۔ کیا بات! وہ عظیم نسبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور میں نے ایک مرتبہ شیخ آباد میں کہا تھا اور آج پھر اس کو دہراتا ہوں، مدینہ منورہ کو نسبت حضور علیہ السلام سے ملی، وہ تمام شہروں سے اعلیٰ ہو گیا۔ احد پہاڑ کو حضور سے نسبت ملی، وہ تمام پہاڑوں سے اعلیٰ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام سے نسبت زمانے کو ملی، زمانہ سب سے بہترین ہو گیا۔ حضور علیہ السلام سے نسبت صحابہ کو ملی، وہ سب سے اعلیٰ، اہل بیت کو ملی تو سب سے اعلیٰ۔ اس امت کو حضور سے نسبت ملی، یہ امت سب امتوں سے اعلیٰ۔ ختم نبوت نام ہے اس بات کا کہ ہمارا حضور سے رشتہ باقی رہے۔ جو نعوذ باللہ ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ گویا اب آپ کا رشتہ، میرا رشتہ حضور سے توڑنا چاہتا ہے۔ یہی تو وہ رشتہ ہے جس رشتے کی بنا پر مجھے اور آپ کو خیر الامم کہا گیا ہے۔
میں ختم نبوت کے حوالے سے صرف ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے، مکہ چھوڑ کر آئے۔ مدینہ منورہ کے بچے بچیاں لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے۔ ایک جگہ ہوتی تھی جس کو ثنیۃ الوداع کہتے تھے، وہاں پر جا کر استقبال کرتے تھے، مہمانوں کو روانہ کرتے تھے۔ یہ مدینے والوں کا ان کا انداز، مزاج، عادت تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، استقبال کے لیے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے کہا طلع البدر علینا، آج تو مدینے میں 14ویں رات کا چاند آ گیا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جو سبحان اللہ کہ اللہ ان کو جنتی بنا دے۔ کہا طلع، اب میں طالب علم ہوں مدرسے کا، اللہ ہمیشہ طالب علم رکھے حضرت۔ میرے ذہن میں سوال ہوا کہ مدینے کے بچوں بچیوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر چاند سے تشبیہ دی۔ چاند کے لیے عربی زبان میں 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 ہلال، اس کا معنی بھی چاند۔ نمبر 2 قمر، اس کا معنی بھی چاند۔ نمبر 3 بدر، اس کا معنی بھی چاند۔ تو ان بچوں نے یہ کیوں نہیں کہا طلع الہلال علینا، ہلال آ گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا طلع القمر علینا، قمر آ گیا؟ انہوں نے یہ کیوں کہا طلع البدر علینا، چاند کے 2 لفظ چھوڑ کر تیسرا لفظ کیوں بولا؟ جب میں نے اس پر غور کیا، عربی لغت دیکھی، تو مجھے نظر آیا کہ تینوں کا معنی چاند ہے۔ ہلال کا معنی بھی چاند، قمر کا معنی بھی چاند، بدر کا معنی بھی چاند، مگر ان تینوں میں فرق بھی ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ملک میں چاند دیکھنے کی جو کمیٹی ہے اس کا نام کیا ہے؟ رؤیت قمر کمیٹی، رؤیت بدر کمیٹی۔ وہ پہلی تاریخ کے چاند کا اعلان کرتے ہیں، اس کا نام ہے رؤیت ہلال کمیٹی۔ تو عربی میں پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں سے لے کر 13ویں رات تک کے چاند کو عربی زبان میں قمر کہتے ہیں، اور 14ویں رات کے چاند کو عربی زبان میں بدر کہتے ہیں۔ پہلی کا چاند مکمل نہیں ہوتا، دوسری تیسری کا بھی پورا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ چاند بڑھتا رہتا ہے، روشنی زیادہ ہوتی رہتی ہے، 13ویں رات تک بڑھتا رہتا ہے، 14ویں رات کو جا کر چاند پورا ہو جاتا ہے، اس کو چاند رات کہتے ہیں، اس پر روشنی پوری ہو جاتی ہے، وہ پوری طرح پھر چمکتا ہے اور وہ چاند بھی مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ قربان جاؤں مدینے کے بچوں اور بچیوں کی عقل پر 1400 سال پہلے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ انہوں نے حضور کے چہرے کو ہلال نہیں کہا، قمر نہیں کہا، بدر کہہ کر یہ بتایا کہ جس طرح دنیا میں پہلی کے چاند کے بعد دوسری تیسری کا چاند آتا ہے، 13ویں رات تک کا چاند آتا ہے، ان کی روشنیاں کم ہوتی ہیں، یہ چاند نامکمل ہوتے ہیں۔ دنیا کے آسمان پر جب 14ویں رات کا چاند آتا ہے، روشنی پوری ہو جاتی ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ تشبیہ کی اسی طرح نبوت کا آسمان ہے، رسالت کا آسمان ہے۔ آدم علیہ السلام نبوت کا پہلا چاند بن کر آسمان نبوت پر نمودار ہوئے، ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام کے تمام نبوت کے قمر بن کر آئے، مگر ان کی روشنیاں نامکمل تھیں۔ یا اپنے زمانوں کے نبی تھے، یا اپنی قوموں کے نبی تھے، یا اپنے دور کے نبی تھے، یہ انسانوں کے نبی تھے۔ اب ضرورت تھی وہ آئے جو تمام زمانوں کا نبی ہو، تمام انسانوں کا نبی ہو، تمام قوموں کا نبی ہو، قیامت تک کا نبی ہو، تمام مخلوقات کا نبی ہو، نبیوں کا بھی نبی ہو۔ تو جب آسمان نبوت پر آمنہ کا لال آیا، تاجدار مدینہ آیا، وہ ہلال و قمر نہیں بدر بن کر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جس طرح آسمان دنیا پر 14ویں رات کے چاند کے بعد چاند کی روشنی کا کوئی درجہ نہیں،
جب نبوت والے آسمان پر تاجدار مدینہ آ گئے تو اب نبوت کا کوئی درجہ باقی نہیں۔ 14 رات کے چاند پر روشنی مکمل، اور نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سارے کمالات و درجات مکمل۔ میرے دوستو یاد رکھو، ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے۔ ختم نبوت کا معنی، ختم نبوت کا یہ معنی نہیں نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی اب تک میرے نبی کی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ نبوت کا معنی یہ نہ صرف سمجھ لینا ختم ہو گئی، نہیں، نبوت کا معنی، ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حضور علیہ السلام نے تشریح دے کر فرمایا ایک مکان ہے، ایک بڑی شاندار عمارت ہے، اس کے اوپر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے عمارت بڑی شاندار، عمارت بڑی خوبصورت، عمارت بڑی مضبوط ہے، مگر ایک اینٹ خالی ہے، اگر وہ بھی ہو جاتی یہ عمارت پوری ہو جاتی۔ فرمایا میں محمد وہ اینٹ ہوں، عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے۔ کیا ہے؟ تکمیل نبوت۔ جب حضور علیہ السلام پر نبوت مکمل ہو گئی تو اب کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ میرے دوستو، یہی جب 74 میں فیصلہ ہوا، تحریک چل رہی تھی ملک میں، لوگوں نے قربانیاں دی، پہلے 1953 میں، پھر 74 میں، اور اس تحریک کے اندر قیادت کر رہے تھے محدث الاصل حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس تحریک میں تھے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد دورانی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اس قافلے میں تھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کے بیٹے حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس تحریک کے قائدین میں تھے نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم، علامہ احسان الہی ظہیر شہید، پروفیسر غفور احمد، یہ تمام بڑے بڑے اکابر اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ میں بچہ تھا، مجھے اب تک یاد ہے، ملتان عیدگاہ میں جلسہ تھا، حضرت بن نوری صدارت کر رہے تھے، حضرت بن نوری بڑے خوبصورت تھے، حسن یوسف کی جھلک نظر آتی تھی، علم کے بھی اونچے مقام پر تھے۔ ایک مقرر نے جوش خطابت میں کہہ دیا، ذرا سنو ختم نبوت کیا ہے۔ ایک مقرر نے جوش خطابت میں کہہ دیا، یہ مرزا غلام محمد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جس کی ایک آنکھ ہی نہیں، یہ تو کانا ہے، ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ کیونکہ نبی بے عیب ہوتا ہے، جس میں عیب ہو وہ نبی۔ اس نے کہا حضرت بن نوری کی طرف اشارہ کر کے، دیکھو مولوی یوسف بن نوری کتنا خوبصورت ہے، چہرے پر کتنا نور ہے، کتنا بڑا عالم ہے، یہ ملتان کا واقعہ ہے، میرا آنکھوں دیکھا کانوں سنا واقعہ ہے۔ عیدگاہ بھری ہوئی تھی، شاہی عیدگاہ میں جلسہ ہو رہا تھا، تحریک چل رہی تھی، بڑے بڑے تمام قائدین سلیٹ پر بیٹھے تھے، حضرت بن نوری صدارت کر رہے تھے۔ ایک مقرر نے جوش خطابت میں کہا، مرزے کو کیسے نبی مان لے، وہ تو کانا ہے۔ اگر یوسف بن نوری نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم سوچتے، کیونکہ حسن بھی ہے، علم بھی ہے، اور بڑے عظیم شخصیت بھی ہے، پھر ہم غور کرتے ہم کانے کو کیسے مان لیں۔ فوراً حضرت بن نوری اٹھے، انتظار بھی نہیں کیا کہ تقریر ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں سوچا میری تعریف ہو رہی ہے، فوراً اٹھے اور مائک سے ان کو ہٹا کر بائک خود لے کر کہا، میرے بھائی نے جوش میں غلط بات کہہ دی، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یوسف بن نوری نبوت کا دعویٰ کرتا، ہم سوچتے اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے ان کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تاجدار مدینہ کے بعد نبوت خط بند ہو چکی ہے، اب انہی کا ڈنڈا قیامت تک بچے گا۔ اگر یوسف بن نوری نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اس کو بھی نہ مانتے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر یوسف بن نوری بھی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اس کو بھی نہ مانتے۔ ایک صحابی
کے سامنے جھوٹے مدعی نبوت نے نبوت کا دعویٰ کیا، حدیثوں میں واقع آتا ہے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کہا میں اپنے نبی کے بعد کسی کے نبی ہونے کی بات کو سن بھی نہیں سکتا، میں بہرا ہوں، بہرا، میں بہرا ہوں۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت نے تو ہمیں حضور سے جوڑا ہے، اور یاد رکھو ایک بات کہتا ہوں، جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرے گا، میں قسم کھا کر کہوں تو حانس نہیں ہوں گا، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے محنت کرے گا، کام کرے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن حضور کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے گا۔ براہ راست اس کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ ہو رہا ہے، امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضور فرمائیں گے آجا آجا، تو نے میری ختم نبوت کے لیے کام کیا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرتا ہوں، یا اللہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اور کیا وہ ہوگا جس کو حضور کہیں میرا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ختم نبوت پر اپنا ایمان مضبوط کرو، اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کا دباؤ ہے پاکستان پر کہ اس قرارداد کو جو 74 میں اسمبلی نے منظور کی اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اس قرارداد کو واپس لیا جائے، اور دنیا کے کئی ممالک پاکستان کی امداد کو مشروط کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی امداد تب کریں گے جب تم یہ قرارداد جو 74 میں ہوئی اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس کو واپس لو۔ اور آپ بتائیے، آپ کو اپنی حکومت پر کیا یہ اطمینان ہے کہ وہ باہر کے دباؤ میں نہیں آئیں گے؟ بولو، آپ کو اطمینان ہے؟ بولو، اطمینان ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہو، آپ مطمئن ہیں؟ جب نہیں ہے تو پھر آپ کو بیدار ہونا ہے، اور آج کے اس اجتماع سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے نیند میں اور خواب کے اندر بھی یہ سوچا کہ 74 کے پارلیمنٹ کے فیصلے کو ختم و تبدیل کر دیا جائے، تو یہ فیصلہ تو تبدیل نہیں ہوگا، اسے اسلام آباد سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! کھڑے ہو کر کہو، ہم کسی کو اس قانون کو بدلنے نہیں دیں گے۔ اپنے ہاتھ ہلا کر کہو، جو سوچے گا نیند میں، خواب میں کہ قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا، باہر کے دباؤ پر اس قانون کو ختم کر دو، ہم اسے اسلام آباد سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ سازش عروج پر ہے۔ پاکستان غریب ملک ہے، اس کی مجبوری اور غربت سے فائدہ اٹھا کر، ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم اس قانون کو ختم کرو ورنہ ہم تمہیں امداد نہیں دیں گے۔ تو آپ بتاؤ، اس شرط پر ہمیں کوئی امداد کی ضرورت ہے؟ بولا سارے کو، ہمیں کوئی امداد نہیں چاہیے۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، فقر و فاقہ رہ سکتے ہیں، مگر محمد کی غلامی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ ایک جان نہیں، لاکھوں جانیں حضور کی ختم نبوت پر قربان۔ ختم نبوت کی وجہ سے قرآن محفوظ ہے، ختم نبوت کی وجہ سے احادیث محفوظ ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے اسلام محفوظ ہے۔ اس لیے آج یہ عنوان اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ آپ بیدار رہیں، آپ اس پر پہرا دیتے رہیں، اسے ختم، غیر مؤثر، کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی، پاکستان کے
کروڑوں غیور مسلمان پھر سر پر کفن باندھ کر میدان عمل میں نکلیں گے اور کسی کو اس کا حق نہیں دیں گے کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں ہونے والے فیصلے کو تبدیل کر سکے انشاءاللہ۔ حال ہی میں بعض بیرونی ملکوں نے رپورٹیں چھاپی ہیں اور اس میں کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست کی سربراہی میں منکرین ختم نبوت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے ہم کسی سے زیادتی کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے؟ بولو۔ دیکھیے ٹویوٹا ایک کمپنی ہے، ہونڈا ایک کمپنی ہے، ان کا ایک لوگو ہے، مونوگرام ہے، ان کا ایک نشان ہے۔ اگر کوئی اپنی کاروں کے بنانے کی کمپنی بنائے، کار بنائے اور اس پر ٹویوٹا کا اور ہونڈا کا نشان لگا دے، آپ بتائیے یہ دھوکہ فریب اور یہ بددیانتی خیانت جال سازی اور جرم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ وہ کار نہیں ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، ہونڈا کمپنی کی نہیں ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اگر ایک مسلمان نہیں ہے وہ اسلام کا لفظ استعمال کرے، اس کی عبادت گاہ مسجد نہیں ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے اور وہ اسلام کے علامت شعائر کو استعمال کرے، تو ہم اس پر زیادتی کر رہے ہیں یا وہ ہم پر زیادتی کر رہا ہے؟ دنیا سمجھے وہ ظالم نہیں، وہ مظلوم نہیں، ظالم ہے اور وہ باغی ہیں۔ انہوں نے آج تک پاکستان کی اسمبلی کے فیصلے کو مانا یا نہیں مانا؟ نہیں مانا۔ وہ آئین کے باغی ہیں، وہ پاکستان کے فیصلے کے باغی ہیں، اور جمہوریت کی بات کرنے والے جمہوریت کے اس فیصلے کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ کا فیصلہ پورے پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے، یہ جمہوریت کا فیصلہ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور دوسری جانب جمہوریت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، عوامی نمائندوں کا فیصلہ ہے۔ آپ کو بیدار رہنا ہے، رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ انشاءاللہ بیدار رہو، ختم نبوت کے چوکیدار بنو۔ ختم نبوت کا پہلا چوکیدار جانشین پیغمبر، امام الصحابہ، مزاج شناس رسول، مصدق پیغمبر، ثانی اسلام، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ اور مولانا کہہ رہے تھے اپنے علاقے کے تمام قومی اسمبلی کے ممبروں کو بتا دو کہ اگر کسی دباؤ پر یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا 1974 میں، اگر تم نے اس کو تبدیل کرنے کا سوچا بھی تو پھر شجاباد نہ آنا، پھر ملتان نہ آنا، تمام راستے تمہارے لیے بند ہوں گے۔ اور میں خاص طور پر وزیر خارجہ سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک مذہبی پہچان بھی رکھتے ہیں، وہ ایک مذہبی خاندان کے چشم و چراغ بھی ہیں۔ میری مراد شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بیرونی ایک مغربی ملک کی اس رپورٹ کو چیلنج کرنا چاہیے جس رپورٹ میں پاکستان پر الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست قادیانیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کو مرتب کرنے والوں نے پاکستان کا موقف سنا بھی نہیں ہے۔ وہ انصاف اور جسٹس کے اصولوں پر بھی پورا نہیں اترتی ہے۔ یہ وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر احتجاج کرے، وہ اس رپورٹ کو پاکستان اور مسلمان دشمنی قرار دے اور پوری دنیا میں قادیانی اور مرزائی پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ ملک کی سلامتی کے اداروں سے میں کہتا ہوں، ریاستی اداروں سے کہتا ہوں
کہ آپ دین اور مذہب کے حوالے سے ہٹ کر اگر آپ پاکستان کے مفاد کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو تب بھی ختم نبوت کے باغی اور منکرین پوری دنیا میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، پاکستان کی آزادی خود مختاری کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ حکومت کو اور ریاست کو اس پر اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں گیا مغربی ملکوں میں تو میں نے ان سے کہا کہ مرزا نے نبی ہونے کا دعویٰ تو بعد میں کیا ہے، پہلے تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ہم سے کہتے ہو ان کو کچھ نہ کہو، کیا تم ان کو عیسیٰ ماننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم ان کو مسیح ماننے کے لیے تیار ہو؟ پہلا دعویٰ مجدد مہدی یہ تمام کرتا رہا، اور اس کے بعد کہا جن عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قیامت کے قریب، چوتھے آسمان پر ہیں، میں وہی ہوں۔ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر آج دنیا عیسائیت، آج دنیا کے کرسچن ملک مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ ماننے کے لیے، مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مسلمان اس کو نبی کیسے مان سکتا ہے؟ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ اس کو مانو؟ پہلے تم بتاؤ کہ تم اس کو مسیح مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں نے ان سے کہا یہ صرف ہماری لڑائی نہیں ہے، ہم تو تمہاری لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، کیونکہ اس نے پہلا دعویٰ تو یہ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں۔ بعد میں یہ دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ میں محمد اور احمد ہوں۔ تو میرے دوستو، ختم نبوت پر جاگتے رہو گے کہ نہیں جاگتے رہو گے؟ اس قانون کو ختم اور اس فیصلے کو 74 کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آپ نے اس پر جاگتے رہنا ہے۔ پاکستان میں کئی اہم اور کلیدی مناصب پر منصوبے کے تحت ان کو لایا جا رہا ہے۔ میں عمران خان سے کہتا ہوں، پاکستان کے غیور مسلمانوں کو بے وقوف نہ سمجھو، وہ ریاست مدینہ کے خوبصورت دعووں اور نعروں کے اندر چھپا کر منکرین ختم نبوت کو لانے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں بھولا مت سمجھو کہ ہم ریاست مدینہ کے دعووں پر یقین کر لیں گے اور تم ان قادیانیوں کو آگے لے آؤ گے۔ اپنے دائیں بائیں صفوں میں دیکھو، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ دین کے غدار بھی ہیں، پاکستان کے غدار بھی ہیں۔ یہ چند باتیں میں ختم نبوت کے حوالے سے کہنا چاہتا تھا۔ جہاں تک بات ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی، وقت بہت ہو گیا، پھر کبھی صحیح۔ یہ پہلا جلسہ ہے ہمارے موجودہ فیصلوں کے بعد، یہ کوئی آخری تو نہیں۔ کیوں بھئی آخری ہے یا پہلا ہے؟ آئندہ بھی شجاع آباد والا بلاؤ گے؟ یہاں حال میں کریو، پھر چوک میں کرنا۔ میں آپ سے اتنا کہتا ہوں، حضرت علامہ سیدی صاحب فرما رہے تھے حضور علیہ السلام، علامہ کاظمی صاحب مرحوم کے حوالے سے، کہ حضور کا دیدار کتنے اونچے مقام پر، یہ بحث ہے علماء میں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ بعد نے کہا وہ جو ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھے، حضور کی صحبت پائے اور پھر اتنا زمانہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ لیکن جمہور اور محقق علماء بشمول امام بخاری کہتے ہیں کوئی زمانے کی مہینوں، 2 مہینوں، سال، ہفتوں کی کوئی قید نہیں، حضور کو دیکھنا اتنی بڑی نعمت ہے۔ جو ایمان کے ساتھ 1 سیکنڈ بھی دیکھ لے یا نابینا ہو اور 1 سیکنڈ بھی ایمان کے ساتھ حضور کے پاس بیٹھ جائے، وہ نبوت کے بعد سب سے اونچے مقام صحابیت پر پہنچ جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک نظر دیکھو، حج مقبول کا ثواب، 100 مرتبہ دیکھو، 100 حج کا ثواب، مگر ماں باپ کو دیکھنا صحابی نہیں بناتا۔ ماں باپ کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے؟ حج کا ثواب ملا، مقبول حج کا ثواب ملا، صحابی نہیں بنا۔ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت اور ثواب ہے۔ جو دعا مانگو قبول،
بیمار ضعیف بوڑھا ہو دیکھتا رہے طواف کا ثواب، مگر بیت اللہ کو دیکھنے والا اونچی آواز سے بولو صحابی، سارے بولو صحابی نہیں بنتا۔ کلام اللہ قرآن کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ قرآن کو دیکھو، تمہیں دیکھنا بھی ثواب، پڑھو نہ، پڑھنے کا ثواب الگ ہے، دیکھنے کا ثواب الگ ہے، لیکن قرآن کو کلام اللہ کو دیکھنے والا بولو صحابی نہیں بنتا۔ اولیاء اللہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اولیاء اللہ کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ثواب ہے، مگر دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ تو پھر سنو، ماں باپ کو دیکھنا عبادت، دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ کلام اللہ قرآن کو دیکھنا عبادت، دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ اولیاء اللہ کو دیکھنا عبادت، دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ مگر قربان جاؤں، میرے نبی کا چہرہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک نظر ایمان کی آنکھ سے جو دیکھ لے صحابی بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ اور یاد رکھو، نبی کوئی اپنی عبادت و ریاضت و مجاہدے سے نہیں بنتا، صحابی بھی کوئی اپنی عبادت و ریاضت و مجاہدے سے نہیں بنتا۔ نبی کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں اور صحابی کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا انتخاب، عمر کا انتخاب، عثمان کا انتخاب، علی المرتضیٰ کا انتخاب، حسنین کریمین کا انتخاب، امیر معاویہ کا انتخاب، ابو سفیان کا انتخاب، 1,24,000 صحابہ کا انتخاب فرش پر مجھ محمد نے نہیں کیا، عرش پر میرے رب نے کیا ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ کیوں؟ ذرا وجد میں سنو، صحابہ نے کس کو دیکھا؟ دیکھا کس کو ہے؟ صحابہ نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے جس چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ صحابہ نے اس چہرہ نبوت کو دیکھا ہے جس چہرے والی ہستی نے تمام نبیوں پیغمبروں کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے اس چہرے کو دیکھا ہے جس نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے اس چہرے کو دیکھا ہے جس نے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے جس نے آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، عرش معلیٰ کو دیکھا، اور سب سے بڑھ کر یہ صحابہ نے اس چہرے کو دیکھا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ۔ حضور معراج پر گئے، ملاقات واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، کیا حکم ملا، کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، اللہ سے کہہ رعایت کر دے، کیونکہ میرا تجربہ ہے آپ کی امت بھی 50 نمازیں روزانہ نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور علیہ السلام گئے، 5 معاف، 45 رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، پھر کہا میرا مشورہ ہے دوبارہ جائیے اور جا کر کہیے اور رعایت کر دیں۔ بار بار حضور گئے اور آئے، 45 معاف، 5 رہ گئے۔ سوال ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ میں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ 3 4 5 باقی رہ جائیں، باقی معاف کراؤ، رعایت کراؤ؟ یہ بار بار حضور کو سفر کیوں کروایا؟ ہر دفعہ نے کہا کچھ اور رعایت کراؤ۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تمنا کی تھی اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، میں طور پر تجلی ڈالتا ہوں۔ تجلی ڈالی، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو معراج کے موقع پر موسیٰ نے سوچا میں اللہ کو تو دیکھ نہیں سکا، جو اللہ کو دیکھ کر آ رہا ہے میں اس کو دیکھ لوں، اس کو بار بار دیکھو۔ تجلیات انوارات کی بارش ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جس چہرہ انور کو دیکھنے کی بار بار تمنا کر رہے ہیں، میرے ابو بکر نے اتنا دیکھا کہ اپنی گود میں لٹا کر غار میں دیکھا، اور اب تک مزار میں بھی دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم
सफर। وہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب کتاب، نبی نہیں رسول، رسول کا مرتبہ نبی سے اونچا ہوتا ہے۔ وہ جس ہستی کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، میرے صحابہ نے اس چہرے انور کو خوب دیکھا ہے۔ صبح دیکھا، شام دیکھا، دن دیکھا، رات دیکھا، جلوت میں دیکھا، خلوت میں دیکھا، اور بیت اللہ میں دیکھا، بدر و احد میں دیکھا، اور ابو بکر پر تو قربان جائے اس نے تو اپنی گود میں لٹا کر بھی دیکھا، اور اب تک وہ بھی اور عمر بھی حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھنا۔ حضرت علامہ صاحب کہہ رہے تھے ایمان ابو بکر، اور ہمیں ایمان ابو بکر پر تو رشک آتا ہے۔ ابو بکر کا ایمان تو رب نے گواہی دے دی ہے، خود اللہ نے کہہ دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لیا ہے، ان کا ایمان خطرے میں پڑ گیا جنہوں نے ابو بکر کے بارے میں زبان دراز کی۔ ایمان ہے ہی نہیں اور انہی کا ایمان جائے گا۔ ابو بکر کا ایمان، ایک حدیث سناتا ہوں، بات تو آگے بڑھا دیتا ہوں، آپ دیکھیں حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بھیڑیے کو دیکھا، وہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے حدیث میں کہ ایک بھیڑیا ایک مرتبہ ایک بکری ریوڑ میں چل رہی تھی، وہ چھین لے کر چلا گیا، مالک پیچھے دوڑا اور اس نے مالک سے مالک نے چھین لیا، بھیڑیے کے منہ سے اپنی بکری کو بچا لیا۔ تو بھیڑیا بولا، کہتا ہے آج تو تم نے بچا لیا، لیکن جس دن ہماری بادشاہت ہوگی اس دن کون بچائے گا؟ ایک یہ واقعہ، ایک واقعہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک گائے آدمی ہانک کر لے جا رہا تھا، تھک گیا تو گائے کے اوپر بیٹھ گیا، تو گائے بولی اور کہنے لگی مجھے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم میرے اوپر بیٹھو، سواری کرو، مجھے دودھ کے لیے پیدا کیا، مجھے فلاں مقصد کے لیے پیدا کیا، کھیت میں ہل چلا لو، اس لیے نہیں کہ میرے اوپر بیٹھو، بیٹھنے کے لیے اور جانور ہیں۔ لوگ تعجب کرنے لگے، بھیڑیا بولتا ہے، گائے بھی باتیں کرتی ہے، یہ بھی تقریر کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ آگے تبصرہ فرمایا، ابو بکر ساتھ نہیں تھے، عمر ساتھ نہیں تھے، حضور نے یہ سننے کے بعد فرمایا میں محمد اللہ کی قدرت پر ایمان لایا، میرا ابو بکر ایمان لایا، میرا عمر ایمان لایا۔ اور طلبہ علماء اس نقطے کو زیادہ سمجھیں گے، آسان لفظوں میں تمہیں بھی سمجھاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، الفاظ یہ ہیں، حضور نے فرمایا میں ایمان لایا، ابو بکر لایا، عمر لایا، حالانکہ ابو بکر عمر وہاں موجود نہیں تھے۔ اور آپ مجھے بتاؤ ایمان اندر کی چیز ہے یا باہر کی چیز ہے؟ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ آپ میرے دل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان ہے؟ نہیں، آپ میرے زبان سے سن کر کہ حنیف نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام ظاہر کو کہتے ہیں، ایمان اندر کو کہتے ہیں۔ آپ میرے کلمے کی گواہی دے سکتے ہیں، میرے دل کے ایمان کی گواہی، تصدیق کے قلبی کی گواہی نہیں دے سکتے۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں اسلام لایا، ابو بکر لایا، عمر لایا، نہیں، پھر یہ بھی نہیں فرمایا میں محمد ایمان لایا، بلکہ فرمایا میں لایا، ابو بکر لایا، عمر لایا، میں بھی اللہ کی طاقت قدرت کو مانتا ہوں، وہ جانور کو بلوا سکتا ہے، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے، جبکہ ایمان تو اندر کی چیز ہے۔ میرے نبی نے بتایا کہ جس طرح میں محمد اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، ابو بکر و عمر کے ایمان کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ گویا ابو بکر و عمر کا دل حضور کے سامنے تھا بالکل۔ اور اگلا نقطہ سنیے، حضور علیہ السلام نے لفظ ایمان بھی 2 مرتبہ نہیں ذکر کیا، 1 مرتبہ ذکر کیا۔ یوں نہیں کہا کہ میں ایمان لایا اور ایمان لایا ابو بکر، لفظ ایمان 2 مرتبہ نہیں آیا۔ اگر 2 مرتبہ آتا تو یہ معنی نکلتا کہ اللہ پر حضور کا ایمان اور ہے، ابو بکر عمر کا ایمان اور ہے۔ ایک ہی دفعہ لفظ ایمان بولا، بتایا جس طرح اللہ کی قدرت پر مجھ محمد کا ایمان ہے، اسی طرح میرے ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے۔ اس ایمان میں شریک ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔
اور تاریخ کے کسی کو یہ اعزاز نہیں دیا، یہ ابو بکر کو اعزاز حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں کہتا ہوں ان کے ایمان میں شک نہ کرو، ان کے ایمان میں حضور شامل ہے۔ اب اگلا اعزاز جو بتانا چاہتا ہوں، اپنے مصلی پر کھڑا کیا ابو بکر کو، نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی زندگی کے آخری ایام میں مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے۔ ایک دن حضور نے ایک فاقہ محسوس کیا، اپنے حجرہ مبارک سے نکلے۔ اب ابو بکر کا چہرہ تو آگے قبلے کی طرف ہے، حجرہ مبارک ادھر ہے، حضور نکلے ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، مگر ان کو خوشبو آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں ابو بکر مزاج شناس رسول ہیں، کیا ہے؟ خوشبو آ گئی، اندازہ ہوا حضور آ رہے ہیں، فوراً ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ کیا ہٹنے لگے؟ تو حضور نے کیا جملہ فرمایا، سبحان اللہ، غور کرنا شہزاد والو۔ حضور نے جب دیکھا کہ ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگا ہے تاکہ میں نماز پڑھاؤں، تو حضور نے فرمایا مکانک مکانک مکانک، ابو بکر اپنی جگہ اپنی جگہ اپنی جگہ۔ حالانکہ مصلی تو حضور کا تھا، محراب تو حضور کا تھا۔ حضور یوں فرماتے ابو بکر میری جگہ میری جگہ میری جگہ کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ، یہ نہیں فرمایا، فرمایا مکانک مکانک مکانک، ابو بکر اپنی جگہ اپنی جگہ۔ یہ مصطفیٰ نے اعلان کیا میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب یہ مصلی میرا نہیں، میرے ابو بکر کا ہے۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، شان صدیق اکبر۔ فرمایا مکانت مکانت، اپنی جگہ اپنی جگہ۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ حضور پیچھے کھڑے ہوں، نبیوں کے امام پیچھے کھڑے ہوں، ابو بکر آگے ہو، ابو بکر پیچھے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ یاد رکھو یہ اعزاز 1,24,000 صحابہ میں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہاں ابو بکر نے نماز چھوڑی اسی سے آگے حضور نے پڑھائی، جہاں تک انہوں نے قرآن پڑھا تھا اس سے آگے حضور نے قرآن پڑھا، نئے سرے سے نماز نہیں پڑھائی۔ ابو بکر کے ایمان میں بھی میرا پیغمبر موجود ہے، ابو بکر کی نماز میں بھی میرا پیغمبر موجود ہے۔ یہ اعلان تھا، مجھے اس کے عقیدے پر بھی اطمینان ہے، مجھے اس کے عمل پر بھی اطمینان ہے۔ میرے دوستو، ایک دشمن صحابہ آیا حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ہمارے بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، تو آ کے بحث کرنے لگا۔ وہ ان کو سمجھاتے رہے، دلائل دیتے رہے، صحابہ کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان، صحابہ اونچا مقام، بڑا مرتبہ، قرآن ان کے ذریعے، یہ حضور کی نبوت کے گواہ۔ در وہ مانتا نہیں تھا کیونکہ ماننے کے لیے آیا نہیں تھا، ضدی تھا۔ حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ماننے والا نہیں، تو آخر میں ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا۔ ان کا تقیہ کلام تھا مولوی صاحب، اکثر مولوی صاحب ان کی زبان پر چڑھا، کہا سن مولوی صاحب، یہ منکر صحابہ کو کہہ رہے ہیں، کہنے لگے سن مولوی صاحب، صحابہ کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، اگر تو اور میں اور ساری دنیا بحث کر کے ان کو جنت سے نکال سکتے ہیں پھر تو بحث کریں، اور اگر جنت سے نکال نہیں سکتے تو بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، تشریف لے جاؤ۔ ہم ان کو جنت سے نکال ہی نہیں سکتے، اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اہل بیت کا مقام تو نور علی نور ہے، کیونکہ وہ صحابی بھی ہیں اور خاندان نبوت کا فرد بھی ہے۔ وقت زیادہ گزر گیا، اہل سنت، ہم مومنین، ہم مسلمان صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں صحابہ کے پاؤں کی مٹی مل جائے اس کو اپنی آنکھ کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، اہل بیت کے پاؤں کی مٹی مل جائے اس کو بھی اپنی آنکھ کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں۔ آخری بات، صحابہ کی توہین اور گستاخی کرنے والے کیا پاکستان کے امن کے خیر خواہ ہیں؟ بولو، صحابہ کی توہین ہو پاکستان میں امن رہ سکتا ہے؟ ایک طرف توہین اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم پاکستان کا امن چاہتے ہیں،
ہم پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر سلامتی چاہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر کوئی شجاعت میں حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عائشہ کو، حضرت معاویہ کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے گا، شجاعت کا امن قائم رہ سکتا ہے؟ میری ماں جس نے مجھے جنا، وہ میرے لیے احترام کی جگہ، وہ میری عزت کی جگہ، میں اس کے قدموں کے نیچے جنت سمجھتا ہوں، مگر میری ماں جس نے مجھے جنا ہے وہ میرا ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ میرے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، اس کا میں انکار کروں تو کافر نہیں ہوتا، مگر عائشہ، خدیجہ، یہ صفیہ، حفصہ، حضور کی بیٹیاں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میری ایمانی مائیں ہیں۔ رب نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اس لیے میری ایمانی ماں کی توہین کوئی کرے گا تو میں قطعاً اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا امن ہمیں بھی عزیز ہے، مگر اپنے عقیدے کی قربانی پر نہیں، اپنے عقیدے کی قیمت پر نہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں ریاست کو، میں بتانا چاہتا ہوں حکومت کو، پاکستان کے امن کے دشمن وہی ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، پاکستان کے استحکام کے دشمن وہی ہیں جو اسلام آباد میں حضرت ابو بکر کو، لاہور میں حضرت ابو بکر کو، حضرت عائشہ کو، حضور کی 4 بیٹیوں کو، خلفائے راشدین کو، اور کراچی میں امیر معاویہ کا نام لے کر، ابو سفیان کا نام لے کر نعوذ باللہ تبرہ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے امن کے دشمن ہیں۔ کوئی بیوقوف مجھے سمجھائے کہ ان مقدس شخصیات کی توہین ہو اور امن قائم رہ جائے، تو بتاؤ پاکستان کے امن کے علمبردار اہل السنت ہیں یا کوئی اور ہے؟ بلند آواز سے کہو۔ ہم تو اہل بیت کی عزت، صحابہ کی عزت، ہم تو کسی کی توہین کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کی تصویر ہے حسنین کریمین، فرمایا جب حضرت حسن جو تھے وہ سر مبارک سے لے کر سینے تک، پیٹ تک حضور کے مشابہ تھے، اور حسین پیٹ سے لے کر پاؤں تک جب دونوں آتے تھے یوں لگتا تھا جیسے حضور کی تصویر آ رہی ہے۔ حضور ان کو چومتے بھی، سونگتے بھی۔ یا رسول اللہ چومتے کیوں ہو؟ کہا میرے لخت جگر کے بیٹے ہیں، میرے ٹکڑے ہیں، میری فاطمہ کے ٹکڑے میرے جسم کے ٹکڑے ہیں، مجھے حسن حسین سے پیار ہے، اللہ ان سے تو بھی پیار کر، پیار کرنے والوں سے بھی پیار کر، مجھے ان سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ چومتے تو اس لیے ہیں کہ پیارے ہیں، سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سفر پر جاتے، فاطمہ کے گھر سے جاتے، واپس آتے، اپنی بیویوں کے گھر میں بعد میں جاتے، فاطمہ کے گھر میں پہلے آتے۔ چند دن پہلے ہم نے حدیث پڑھی، لخت جگر، نور نظر، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، حضور بیٹھے ہوتے، نبوت کھڑی ہو جاتی، رسول اللہ آگے بڑھتے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے، آ میری بیٹی، حضور حضرت فاطمہ کا ہاتھ لیتے، اس ہاتھ کو چومتے، اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھاتے، حضور جب فاطمہ کے گھر جاتے، فاطمہ آگے بڑھ کر اپنے ابا جان کا استقبال کرتی، حضور کا ہاتھ لے کر چومتی اور اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو بتاؤ پاکستان کے امن کے لیے خطرہ ہم لوگ ہیں؟ میں آپ کو گالی نہیں دیتا، آپ مجھے گالی دیتے ہیں، تو امن کے لیے خطرہ آپ ہیں یا میں ہوں؟ میں تو آپ کو برا نہیں کہہ رہا، آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ مجھے برا کہیں گے تو پھر میں ہاتھ اٹھاؤں گا، تو اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ میں عجیب بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں ہمارے مراجع نے کہا ہے کہ اہل سنت کے مقدس عقیدوں شخصیات کی توہین نہ کرو، حرام ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ کراچی میں جو دعا پڑھی گئی جس میں حضرت امیر معاویہ ابو سفیان پر لعنت بھیجی گئی، کہا یہ تو ہم سب نے پڑھی ہے۔ یہ دو باتیں کیسے؟ ایک طرف کہتے ہو ہمیں یہ کہا گیا ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ توہین نہ کرو،
اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم سب نے کیے. یہ کیسا تضاد ہے؟ حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ وہ دباؤ میں فیصلے نہ کرے، وہ دلائل اور حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرے. میرے علم میں ایسے بھی شیعہ حضرات ہیں، اور جو بات صحیح ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، ایسے بھی شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں اس ذاکر کے خلاف جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین کی، خود جا کر تھانے میں اس کے خلاف پرچہ کرایا. میں ان کی اس حقیقت پسندی پر ان کا شکر گزار ہوں. کئی مقامات پر ایسا بھی ہوا ہے، ان کے بعض ذمہ دار لوگوں نے صحابہ کی توہین کرنے والے اپنے لوگوں کے خلاف پرچے کروائے. لیکن ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح صحابہ کرام پر تبرہ کریں وہ ان کی زبان کو لگام دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر اعلان کریں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے اعلان برات اور اعلان لا تعلقی کریں. پاکستان کا امن عزت و احترام سے وابستہ ہے. اگر پاکستان میں مقدس شخصیات کی عزت نہیں ہوگی، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی و نفسی، اگر ان کی توہین گستاخی ہوگی، حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کرے گا، صحابہ کی توہین کرے گا، اہل بیت کی توہین کرے گا، پاکستان کے امن کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. ایمان پہلے ہے، امن بعد میں. ایمان پہلے. میں اپنے ایمان کی قربانی پر امن کو قائم نہیں کر سکتا، اپنے ایمان کو رکھتے ہوئے امن کو قائم کروں. ہمارے لوگوں نے پھر بھی بہت برداشت کا، تحمل کا، حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور ہم انشاءاللہ قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں دیں گے. ہماری جدوجہد پر امن ہوگی. آپ شیخ آباد والوں سے پوچھتا ہوں، اگر تمہیں آواز دی جائے کہ تم نے ملتان آنا ہے، لاہور آنا ہے، اسلام آباد آنا ہے، ختم نبوت کے لیے آنا ہے، حرمت صحابہ کے لیے آنا ہے، عظمت اہل بیت کے لیے آنا ہے، اگر تمہیں دعوت دی جائے تو آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر بتاؤ، زبان سے کہو آئیں گے. لبیک 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 لبیک. قائد آپ کا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا. قائد آپ کا ایک اشارہ، عظمت صحابہ پر جان بھی قربان ہے، عظمت صحابہ پر، حرمت صحابہ پر. بس یہ سوچا کرو کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے. ہم نے ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے، علی کے، حسنین کریمین، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدنا امیر معاویہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم مطمئن ہوں کہ ہم نے ان کی عزت و ناموس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. وآخر دعوانا الحمدللہ.